السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 مارچ 2025 ہے۔ اس ویڈیو میں ہم 3 چیزیں ذکر کرنے والے ہیں۔ نمبر 1، مری کا موسم کیسا ہے، مری مال روڈ کا کیا احوال ہے۔ نمبر 2، مری میں یہ سکیٹنگ کرتا یہ نوجوان کیا کر رہا ہے، آخر کیا کرنا چاہتا ہے، اور مال روڈ پر ایسا کیوں کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، مری سے کشمیر کے پہاڑی چوٹیوں کے خوبصورت اور دلکش مناظر اور یہ کن مقامات سے نظر آتے ہیں، اور کب یہ برف آپ کو نظر آتی ہے، یہ تمام کچھ اس ویڈیو میں ذکر ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو گاہے بگاہے مری اور اس کے ملحقہ جو علاقے ہیں ان کے حوالے سے مختلف قسم کی معلومات آپ کو مل سکیں۔ جناب، اگر موسم کے حوالے سے بات کی جائے مری کے، تو آج کا موسم جو ہے وہ بڑا بہترین قسم کا ہے۔ زبردست قسم کی دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور اس زبردست قسم کی دھوپ میں جو ہے وہ سیاحوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت کم تعداد میں سیاح جو ہے وہ اس وقت مری مال روڈ پر موجود ہیں، اور اگر ہمیں نظر آ رہے ہیں تو مقامی لوگ ہی زیادہ تر ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور وہی لوگ نظر آ رہے ہیں جو کہ روزہ کی حالت میں مری کا رخ کرتے ہیں، یعنی کہ مال روڈ کا رخ کرتے ہیں، اور کچھ خریداری کرنے کے بعد وہ واپسی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مری کے جو ملحقہ علاقے ہیں، خاص طور پر بوربن روڈ کے حوالے سے بات کی جائے جہاں پر یہ ہلکی ہلکی آپ کو برف بھی نظر آ رہی ہوگی، اس روڈ پر جو ہے گو کہ مختلف سوسائٹیاں بن چکی ہیں، مختلف ریسٹ ہاؤسز اور ہوٹلز وغیرہ بھی بن چکے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ تو اس روڈ کی یہ مناظر ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست قسم کی دھوپ بھی لگی ہوئی ہے اور ہلکی ہلکی برف بھی سائڈوں پہ پڑی ہوئی ہے، اور ان علاقوں میں لوگوں نے، جو باہر کے لوگ ہیں، زیادہ باہری لوگوں نے جو ہے وہ اپنے زمینیں خرید کر گھر بنائے ہیں، اور یہاں پر جو ہے لوگوں کا مسکن ہوتا ہے۔ زیادہ تر عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مقامی لوگوں نے کافی حد تک روڈ کے سائڈ پہ جو جگہیں ہیں وہ بیچی ہوئی ہیں، اور باہری لوگ یعنی کہ جو دیگر شہروں سے آئے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے یہاں پر زمینیں خریدی ہوئی ہیں اور یہاں پر وہ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے مری کے خوبصورت پہاڑوں کے حوالے سے، تو اگر آپ برف دیکھنا چاہتے ہیں تو مری شہر میں یا مری شہر سے ملحقہ جو ہے وہ آپ کو 2 جگہوں پر برف ان دنوں میں مل سکتی ہے۔ نمبر 1، کلڈرنا سے جیکا گلی کے جنگل کے درمیان جو ہے وہ اچھی خاصی برف آپ کو مل سکتی ہے، جنگل میں آپ انجوائے بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ ہے آپ جیکا گلی سے آپ رباط یعنی کہ بوربن والی سائڈ پہ جائیں تو جنگل میں وہاں پر آپ کو برف مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے برف کافی حد تک پگھل چکی ہے، اور مری میں جو ہے وہ برف اس کے علاوہ بہت کم آپ کو ملے گی۔ تیسرا مقام ایک اور بھی ہے، یعنی کہ کشمیر پوائنٹ آپ چلے جائیں، اور کشمیر پوائنٹ میں جنگل میں آپ کو ہلکی پھلکی برف مل سکتی ہے۔ تو یہ کچھ احوال ہے مری یعنی کہ مری کے ملحقہ یا مری مال روڈ کے ملحقہ علاقوں کا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ یہ جو مری رباط یا بوربن کا علاقہ ہے یہ خاصا مشہور ہے، دنیا بھر میں خاصا مشہور ہے، اور جو لوگ مری آتے ہیں اور جن لوگوں نے گیسٹ ہاؤسز وغیرہ لیے ہوئے ہیں وہ اس علاقے کو خاصا پسند کرتے ہیں۔ اور یہ جس مقام یا جس جگہ کے مناظر ہیں، یہاں سے تھوڑا سا یہ آگے جائیں تو بھی میں آپ کو بھی دکھا بھی دیتا ہوں۔ یہاں سے اوپر کی جانب ایک روڈ جاتی ہے، یہ دیکھیں سامنے کی جانب اوپر والی جو روڈ جا رہی ہے یہ بوربن پی سی بوربن جا رہی ہے، پی سی کی جانب جا رہی ہے، اور یہ نیچے والی جو روڈ ہے یہ کوہالہ روڈ ہے جو کہ یہاں سے آگے جاتی ہے، اور یہاں سے آگے جا کے نیچے کی جانب کچھ علاقے آتے ہیں جن میں دیول ہے، اور یہاں سے یہ جو علاقہ ہے اس کو رباط کہا جاتا ہے، اور یہاں سے نیچے جو ہے وہ دیول آ جاتا ہے، پھر یہ رباط کا ملحقہ علاقہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے بالکل اینڈ پہ عباسیاں آتا ہے، اور پھر آخر میں جا کر کوہالہ آتا ہے۔ تو یہ کچھ احوال ہے مری کا۔ اور ساتھ ساتھ اگر برف باری کے حوالے سے بات کی جائے تو آئندہ بھی برف باری متوقع ہے، اور برف باری کب متوقع ہے؟ 10 تاریخ کے بعد جو ہے وہ ایک زبردست قسم کے اسپیل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اگر ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے اور زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو ٹمپریچر ڈاؤن ہوگا، اس میں خاصے چانسز ہیں کہ زبردست قسم کی برف باری جو ہے وہ پڑ سکتی ہے۔ تو اور 10 تاریخ سے 17 تاریخ تک جو ہے یہ بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کے ساتھ کچھ اور بھی شیئر کرتے ہیں کہ مری کے کچھ مقامات ہیں جہاں سے کشمیر کی پہاڑی چوٹیوں پر زبردست قسم کی جو ہے وہ برف نظر آتی ہے اگر موسم صاف ہو اور برف پڑی ہو دیگر علاقوں میں، تو یہاں پر جو کشمیر کی پہاڑی چوٹیوں میں زبردست قسم کے اور بہت ہی دلکش مناظر نظر آتے ہیں جو آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ مری کے کن کن مقامات سے نظر آتے ہیں؟ نمبر 1 مقام ہے کشمیر پوائنٹ،
اگر آپ کشمیر پوائنٹ جائیں تو وہاں سے آپ کشمیر پوائنٹ یعنی کہ آپ سفاری ٹرین کے پاس جو مقام ہے جہاں سے سفاری ٹرین کا سفر شروع ہوتا ہے، وہاں پر آپ کھڑے ہوں تو آپ لیفٹ سائڈ کی جانب دیکھیں، لوئر ٹوپا کی جانب، تو اس سائڈ پہ اگر موسم صاف ہو تو بڑے بہترین قسم کے کشمیر کی پہاڑی چوٹیاں نظر آتی ہیں، اور اگر آپ کے پاس بہترین قسم کا کیمرہ ہو اور اس کا رزلٹ بھی اچھا ہو تو آپ اس کو فوکس کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ دلکش مناظر ہوتے ہیں۔ اور کیمرے کے علاوہ بھی جو آنکھوں سے بھی آپ کو بہترین قسم کے مناظر نظر آ سکتے ہیں، دور تک کشمیر کی پہاڑی چوٹیاں جو ہے وہ برف پوش پہاڑی چوٹیاں نظر آتی ہیں، اور اس کے علاوہ پنڈی پوائنٹ کے مقام سے بھی آپ کو نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بھور بند سائڈ کی طرف جا رہے ہوں تو وہاں پر بھی سائڈ ایریا میں آپ کو کشمیر کی پہاڑی چوٹیاں نظر آتی ہیں۔ چھانگلا گلی جو مقام ہے گلیات کا، وہاں سے بھی بہت ہی زبردست مناظر نظر آتے ہیں۔ ہم نے تیسرا پوائنٹ بتایا تھا جی کہ مری مال روڈ پر یہ نوجوان جو اسکیٹنگ کرتا ہوا آگے کی جانب بڑھ رہا ہے، یہ بڑا اہم مقام ہے، اور یہاں پر اس طرح کی اجازت ملنا اور کیسے یہ دوڑتا جا رہا ہے، حالانکہ یہاں پر اچھا خاصا رش ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں جی کچھ کالج کی لڑکیاں ہیں، ان کے پاس سے کس طرح سے وہ گزرا ہے۔ کچھ لحاظ سے اگرچہ یہ اپنے فن میں اپنے کام میں بہت ماہر ہوگا، لیکن اس کے باوجود اگر کسی کو ٹکر لگتی ہے تو کسی کی ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے اور کسی کا بازو ٹوٹ سکتا ہے اور خاصا نقصان ہو سکتا ہے۔ مری کا یہ خاصا رش والا علاقہ ہے جہاں پر یہ آگے کی جانب بڑھ رہا ہے، لیکن اس علاقے میں اس طرح کے کاموں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں جی سامنے کی جانب پنڈی پوائنٹ کے روڈ پر یہ مناظر ہیں، جو کہ مرحبا چوک سے آگے پنڈی پوائنٹ کی طرف جائیں تو یہاں پر بھی یہ نوجوان آپ کو یہاں پر بھی مستیاں کرتا ہوا نظر آئے گا۔ گو کہ آپ کے فن، اگر آپ اپنے فن میں اتنے ہی زیادہ ماہر ہیں، اتنے ہی زیادہ بہترین کارکردگی دکھانے والے ہیں، تو آپ کا جو سرکس ہے جہاں پر آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے وہاں پر آپ نے طاقت دکھائیں۔ آپ نے زیادہ ہی اگر دکھانی ہے تو پھر تیسرا حل یہ ہے کہ جب صبح سویرے فجر کے بعد یہ روڈ سنسان ہوتا ہے تو آپ آئیں اس روڈ پر اور اپنے فن کا مظاہرہ کریں اور پھر چلائیں، خوب دوڑیں روڈوں پہ، اور لیکن کوشش کریں اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھیں ایسے حالات میں کہ جس میں جو ہے نا آپ دوڑی جا رہے ہوں اور سامنے کی جانب کوئی خواتین ہوں، مرد ہوں، ان کے ساتھ اگر آپ ٹکرا جاتے ہیں تو آپ کا بھی نقصان ہوگا اور دوسرے کا بھی نقصان ہوگا۔ یہ دیکھیں جی مری بلاری اڈہ یعنی کہ بس اسٹینڈ کے پاس یہ نوجوان پھر جو ہے کس طرح سے کارستانیاں دکھا رہا ہے، تو آپ ضرور دکھائیں، بارہا یہی ذکر کیا گیا ہے، لیکن ایسے مقامات پر ہرگز نہ کوشش کریں جہاں پر بہت زیادہ رش ہو۔ اور مری کی جو روڈس ہیں بعض جگہوں پہ اگر اکھڑی ہوئی روڈ ہوگی اور آپ کو ججمنٹ نہیں ہوتی کہ کہاں سے ایک دم موڑ آ جاتا ہے، تو ایسے حالات میں آپ خود بھی گر سکتے ہیں اور دوسروں کے اوپر بھی چڑھ دوڑ سکتے ہیں اور دوسروں کا بھی اچھا خاصا نقصان کر سکتے ہیں۔ تو بس گزارش یہی ہے کہ اس طرح کی طرائیاں آپ مری میں آ کر نہ کریں، کیونکہ مری کے مقامی لوگ جو ہے اس طرح کے کاموں کو پسند بھی نہیں کرتے۔